नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुजफ्फराबाद में मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ महकमे के एहलकारों की हड़ताल। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ परेशानियों में घिरी है ख्वातीन। और श्रीनगर में ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप मुनक्किद। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में हुकूमत की लापरवाहियों और नाअहली के 22 तिब्बी शोबा खुद ही बीमार हो चुका है। बात अगर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों और उनमें काम करने वाले डॉक्टर्स और दिगर स्टाफ की हो तो हालात बद से बदतरीन हो चले हैं, जहां पर ना तो एक अदद इमारत है और ना ही बुनियादी इलाजो मुआवजे के आलात मौजूद हैं। ऐसे में आवाम की खिदमात में लगे मेडिकल स्टाफ के लिए तो बस फाका कशी की नौबत आ चुकी है। दरअसल एक तवील मुद्दत से इन लोगों को बकाया सैलरी और दीगर मराद के दस्तयाबी से लेकर नौकरी में मुस्तकली के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालिया दिनों मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ महकमे के एहलकारों, खासतौर से ख्वातीन ने शदीद एहतजाज के जरिए अपने मुतालबात रखे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर जल्द से जुलूस और एहतजाज का मरकज बनता जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी अपनी फरियाद लिए जमा होते हैं। गुज़िश्ता रोज यहाँ नर्सिंग महकमे से ताल्लुक रखने वाले अफराद, खास तौर से खवातीन भी अपने हक के लिए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इकट्ठा हुई। मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ यानी MNCH के तहत उनकी तकर्रुरी बहुत साल पहले हुई थी। जैसा कि किसी का 10 साल से तकर्रुर है तो कोई 15 साल पहले भर्ती हुआ था, लेकिन इन्हें शुरू से ही तनख्वाह के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी। ये आज बिल्कुल ये बात इंतजामिया हुकूमत को वाज़ेह करके जाना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ तक तशरीफ लाए हैं। अगर कल तक हमारे मुतालबात मंजूर न हुए तो हम अंदर तक जाएंगे। क्या आप जाएंगे? आप तैयार हैं? हमारी एक बहन, एक LHV इस फ्रस्ट्रेशन के शिकार होने की वजह से ब्रेन हेमरेज होकर उसकी डेथ हुई है। हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम अगर कोई और किसी किस्म का ऐसा वाक़या रुनमा हुआ तो हम रियासत के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, IG के खिलाफ और इस वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी के खिलाफ हम FIR दर्ज करवाएंगे। ये लोग अपने हक के लिए सड़कों पर ना उतरें तो भला क्या करें। इन्हें मालूम है कि जब तक ये हुक्मरानों पर दबाव नहीं डालेंगे इन्हें अपना हक नहीं मिलेगा। सैकड़ों की तादाद में ये हेल्थ वर्कर्स, जिनमें अच्छी खासी तादाद खवातीन की भी है, आज मुख्तलिफ अजला से यहाँ आई हुई हैं। इनमें से किसी का ताल्लुक कोटली से है तो कोई मुजफ्फराबाद की है, वहीं कुछ लोगों की वाबस्तगी मीरपुर से है। इनका ताल्लुक भले ही मुख्तलिफ अजला से है, लेकिन इनकी मांग एक है, इनकी मुश्किलें एक हैं। ये कोई बड़ी मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि वक्त पर तनख्वाह और मुस्तकिल नौकरी की मांग कर रही हैं। ये धरना अभी चौथी दफा हो रहा है। पहले भी हम लोग ये जो एम्प्लॉय हैं यहाँ पर MNCH प्रोग्राम में 1200 के करीब एम्प्लॉयज हैं, जिसमें मैनेजर्स भी हैं, जिसमें कम्युनिटी मिडवाइज भी हैं, LHV हैं और ये हेल्थ फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से अभी तीसरी चौथी बार ये धरना हो रहा है। पहले भी हम लोग यहाँ पे आए थे, गवर्नमेंट ने इनको इंश्योर करवाया था कि आप लोगों को हम लोग नॉर्मल मिज़ानिया पर करेंगे, लेकिन बाद में इनका नहीं हो सका, इसलिए ये मुलाजमीन बार बार परेशान होते हैं और यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। गवर्नमेंट हर 4 माह के बाद इनको एक ऐसे लेटर दे देती है कि आप लोग जाएं, जाके अपने ड्यूटी स्टेशन वगैरह पे जाके हाजिरी दें, लेकिन जब ये लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में वापस जाते हैं तो तब वो मंसूख कर दिया जाता है। तो अभी इन लोगों का मुतालबा है कि ये हमारा इंशाअल्लाह लास्ट धरना होगा और हमारे लोग यहाँ पे कमिटेड होकर आए हैं कि अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो हमने ईद तक यहीं पे रहना है, हमने यहाँ से उठना नहीं है जब तक कि हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। इनका कहना है कि हुकूमत अपने लिए तो ऐशो आराम के सभी असबाब जमा कर लेती है, लेकिन जब इन लोगों को
پیسے دینے کی باری آتی ہے تو فنڈ کی کمی کا رونا روتی ہے۔ حکمران مختلف بہانوں سے بیرونی ملکوں کے سیر سپاٹے پر نکل جاتے ہیں۔ اگر بیرونی ملکوں کے دورے کے لیے ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے تو بھلا ہزاروں ہیلتھ ورکرز کو ان کے حق سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ حکومت یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ اگر ان لوگوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے ایسا کرنے سے خاص طور سے دیہی علاقوں میں طبی خدمات کی صورتحال ابتر ہو جائے گی۔ جب بھی ہماری پہ آتی ہے 1 سال کے بعد ہمیں دیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے ہیں۔ کبھی بھی یعنی کہ منتری جیسے ایک ہوتا ہے نا، سرکاری ملازم ہوتا ہے، اس کو برابر ملتی ہے تنخواہ، روٹین سے ملتی ہے، لیکن ہمارا وہ حساب نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد دیتے ہیں اور جب بھی دیتے ہیں ہم دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے تو ہمیں پے ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر بیچ میں سے بریک کر دیتے ہیں، پھر احتجاج کرتے ہیں، بس یہی کہتے ہیں کہ آپ کو نارمل میزانیے میں شفٹ کیا جائے گا۔ کتنی بار ہم نے دھرنے دیا لیکن ہر بار ہمارا دھرنا یہی ہے کہ ناکام کر دیا جاتا ہے کہ آپ اٹھ جائیں تو نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بحال ہیں، لیکن جب بھی ہم دھرنا ختم کرتے ہیں پیچھے منسوخی کا لیٹر جاری کر دیتے ہیں۔ حکمران یہ سوچنے کی زحمت کیوں نہیں اٹھا رہے کہ ان لوگوں میں کوئی عورت بیوہ ہے تو کسی کے اوپر اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ذمہ داری ہے، تو کسی کے بچے کو اسکول میں فیس نہ بھر پانے کی وجہ سے نکال دیا گیا ہے۔ اگر حکومت طبی محکمے کے لیے بھی فنڈ کا انتظام نہیں کر پا رہی ہے تو بھلا یہ کیسی نکمی اور نااہل حکومت ہے؟ ان میں سے بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کے اوپر پورے کنبے کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ بنا پیسوں کے یہ خواتین اپنا گزر بسر کیسے چلا رہی ہیں، اس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ طبی محکمے کی بدحالی کی وجہ سے ہی یہاں پر قابل ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے۔ بڑے اور ماہر ڈاکٹرز یہاں آنے کی بجائے پاکستان میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ جنہیں باہر جانے کا موقع ملتا ہے وہ بیرونی ملکوں میں ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہر کوئی تو اتنا خوش قسمت نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بہت وقت سے یہ امپلائی احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ یہاں کے مختلف علاقوں میں پانی کے حیرت انگیز کھیلوں سے متعلق سرگرمیاں وقتاً فوقتاً منعقد کروائی جاتی رہی ہے۔ اس میں کیاکنگ، کینوئنگ اور ایسے ہی کئی واٹر ایڈونچر سپورٹس شامل ہیں، جس سے نہ صرف کھیلنے والے بلکہ دیکھنے والے بھی لطف اندوز ہوتے رہے ہیں۔ ان سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے وادی کے مختلف آبی ذخیروں میں واٹر ایڈونچر سپورٹس کے مقابلے کروائے جا رہے ہیں، جیسا کہ حالیہ دنوں جموں کشمیر پولیس محکمے کی جانب سے شری نگر میں 23واں آل انڈیا پولیس واٹر سپورٹس چیمپئن شپ میں ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر میں تیزی سے بہتر ہوتے اسپورٹس انفراسٹرکچر کا ہی ثمرہ ہے کہ یہاں کے مختلف علاقوں میں قومی سطح کے الگ الگ کھیل مقابلوں کا انعقاد کرایا جا رہا ہے۔ اس کی مثال جموں کشمیر پولیس محکمے کی جانب سے سری نگر شہر میں ہی منعقدہ 23ویں آل انڈیا پولیس واٹر اسپورٹس چیمپئن شپ سے مل جاتی ہے۔ اس میں ملک کے مختلف ریاستوں سے آئیں 30 ٹیموں کے کھلاڑیوں نے واٹر اسپورٹس ایونٹس میں شرکت کی۔ یہاں پر شری نگر میں JNK پولیس دوارا آرگنائز کیے گئے تھے۔ اس کا انوگریشن آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے کیا تھا۔ 20 میل ٹیمز اینڈ 10 female teams have taken part in this championship with over 500 athletes who have taken part in this. سری نگر کے ڈل جھیل میں منعقدہ چیمپئن شپ کے آخری دن LG کے مشیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس ٹورنامنٹ میں ملک بھر کے پولیس ڈپارٹمنٹ سے آئیں مردوں کی 20 جبکہ خواتین کی 10 ٹیموں نے حصہ لیا۔ روئنگ، کیاکنگ اور کینوئنگ کھیل سے جڑے 500 کھلاڑیوں نے اس چیمپئن شپ میں اپنے بہترین کھیل کے جوہر کا مظاہرہ کیا، پھر چاہے بات سنگل پرفارمنس کی ہو یا پھر ٹیم گیم کی۔ ڈل جھیل میں ہونے والے اسپورٹس ایونٹس میں شامل پولیس والوں کا جوش و خروش قابل تعریف رہا۔ ہماری ٹیم ہے تلنگانہ پولیس
اور ہم یہاں کایاک اور روئنگ کے پلیئر ہیں اور کینوئی کے پلیئر ہیں. تو آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ٹیم میں اس میں؟ جی سر کیا ہے، جی کیا ہے. اور میرا 1000 میٹرز کا ایونٹ تھا، K4 اور K2. ان کا 500 میٹرز ان کا روئنگ کا ایونٹ ہے، اور یہ ہو گئے ان کا 200 کا ایونٹ تھا K4 میں. کیسا لگا کشمیر میں پارٹیسپیٹ یا چیمپئن شپ جب ہو گئی؟ ابھی تو مطلب ہر ٹیم ایوری ایئر ان کا اپڈیٹ ہو رہا ہے سر، تو ہمیں بھی تھوڑا لگا کہ ہمیں بھی تھوڑا اور مضبوط مطلب پریکٹس کر کے آنا ضروری ہے. جموں کشمیر میں واٹر اسپورٹس کے شعبے میں کافی پوٹینشیل ہے. اگر صحیح طرح سے فروغ دیا جائے تو یہ پورا خطہ واٹر اسپورٹس کا ہب بن سکتا ہے. ایسا اس لیے کیونکہ یہاں صرف ڈل اور نگین ہی نہیں بلکہ بہت سی جھیلیں، دریا، تالاب اور آبی ذخیرے موجود ہیں. اس پوٹینشیل کو سمجھتے ہوئے پولیس محکمے کی جانب سے مختلف علاقوں کے آبی ذخیروں کو الگ الگ طرح کے واٹر اسپورٹس کے لحاظ سے تیار کرانے کا عزم کیا جا رہا ہے. جو نیچرل ایڈوانٹیج ہے ہمارا واٹر باڈیز کی، چاہے وہ وائلڈ واٹرز کی ہو یا کام واٹرز کی ہو، یہ ایک جانی مانی بات ہے. ہمارا ایک نیچرل ایڈوانٹیج ہے، سب کوئی اس کو جانتا ہے، دہراتے بھی ہیں. اب ہم J&K پولیس میں اس کو ایک کمٹمنٹ کے طور پہ لیے کہ ہم کس طریقے سے اور بھی گاؤں میں جائیں گے جہاں پہ واٹر باڈیز ہے، چھوٹا بڑا میڈیم سائز، وہاں پہ جو گاؤں کے آس پاس کے لوگ ہیں ان میں ایک انتھوزیازم پیدا کریں گے اور اس میں کس طریقے سے ٹیلنٹ کو نرچر کریں گے. یہ ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے. مختلف ریاستوں کے پولیس بل کے علاوہ اس میں BSF، CRPF اور CCB کی ٹیموں نے حصہ لیا. اس خاص موقع پر ان سبھی کی حوصلہ افزائی اعلیٰ افسران کے ذریعے کی گئی. اس دوران مقامی لوگوں کو بھی حیرت انگیز اور دلچسپ مقابلوں سے محظوظ ہونے کا موقع فراہم ہوا. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. سنگے سیرنگ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں مسافر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ٹھپ پڑے شاہراہ کو ڈرل مشین کے ذریعے صاف کروانے کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہیں لداخ میں برف ہٹانے کے لیے جدید ترین تکنیک کا استعمال کیا جا رہا ہے. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے چلاس کے لوگوں نے بجلی کٹوتی اور پینے کے صاف پانی کی دستیابی کو لے کر احتجاج کیا. علاقے کے گھروں میں آلودہ پانی واٹر سپلائی کے ساتھ مکس ہو گیا ہے. نتیجتاً بڑی تعداد میں مقامی لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. جمیل ناگری نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلگت شہر میں انٹرنیٹ اور بجلی کی سپلائی بری طرح سے متاثر ہے. بیشتر شہری 22 گھنٹوں سے بجلی اور انٹرنیٹ سہولیات کے بنا رہنے پر مجبور ہیں. علاقے میں 15 لاکھ کی آبادی انٹرنیٹ اور بجلی کی سپلائی کے لیے ترستے رہنے پر مجبور ہے. انفارمیشن اینڈ PR J&K نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ امید منصوبے سے فائدہ اٹھانے والی ادھم پور کی پرینکا شرما نے بتایا کہ منصوبے کے تحت انہیں بہت فائدہ ملا ہے. اس کے ذریعے انہیں مالی طور پر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع ملا. انہوں نے خواتین کو بڑھاوا دینے والی پالیسیز کا خیر مقدم کیا ہے. شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شری نگر انتظامیہ کی جانب سے PM وشوکرما منصوبے پر آگاہی پروگرام کا اہتمام کیا گیا. DC شری نگر نے اس منصوبے کے اثر انداز طریقے سے عمل درآمد پر زور دیا جس سے ثقافتی وراثت کو سنجوئے آرٹ اینڈ کرافٹ میں لگے کاریگروں کو اس کا فائدہ مل سکے. رابعہ نور نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ دھان کی کھیتی کرنے والے کاشتکار کے بیٹے اکبر خان کشمیر کے پہلے سائیکلسٹ بن گئے ہیں جس نے بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کی ہے. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری کی توجہ مسئلہ کشمیر کے فوری حل کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا ہے کہ حل طلب تنازع کی وجہ سے کشمیری عوام کو درپیش مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے.
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ میں 7 دہائیوں سے زیر التوا تنازع کشمیر کا حل نہ ہونا کشمیریوں کے خلاف بھارت کے مسلسل مظالم کا باعث ہے۔ پاکستان کا میڈیا، یہاں کے بیشتر ٹی وی چینل، خاص طور سے پی ٹی وی، لگاتار اپنی عوام کو گمراہ کرنے کی خبریں پروستا رہتا ہے۔ ان خبروں میں بھی بھرمار کشمیر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ حریت کانفرنس کی تاریخ میں قصیدے پڑھنا، بھارتی حفاظتی عملے پر بے بنیاد الزام لگانا اور جموں کشمیر کی تاریخ سے لے کر موجودہ حالات تک کے بارے میں لوگوں کو الٹی سیدھی جانکاری دینا پی ٹی وی کا سوبھاؤ بن چکا ہے۔ موجودہ خبر کو ہی لے لیں تو اس میں کہیں بھی اس حقیقت کو نہیں بتایا گیا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، جس کے ایک حصے پر پاکستان کا ناجائز قبضہ ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے اس علاقے سے اپنی فوج کو ہٹانے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس وعدے پر 7 دہائیوں سے عمل نہیں کیا، جس وجہ سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے لاکھوں لوگوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان میں آج بھی خواتین انسانی اور بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ یہاں خواتین پر تشدد بڑھتا جا رہا ہے، انہیں پروفیشنل تعلیم نہیں دی جا رہی، ان کی سیاسی نمائندگی نہ کے برابر ہے۔ پاکستان کی وفاقی اور گلگت بلتستان کی مقامی حکومت ایسی پالیسیز بناتی آئی ہیں جو خواتین کی ترقی میں رکاوٹیں ڈال سکیں۔ گلگت بلتستان کی اسمبلی میں خواتین کے حقوق کا بل پیش ہونا تھا، جو ایک طویل مدت سے رکا ہوا ہے، جبکہ اس دوران خواتین کی مشکلات کم ہونے کے بجائے ہر دن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں چائلڈ میرج کے معاملے ابھی بھی بدستور جاری ہیں۔ پاکستان کے جبرن قبضے والے گلگت بلتستان کے عوام کئی طرح کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں۔ کئی دہائیاں گزر جانے کے باوجود یہاں کے عوام کو انسانی اور بنیادی حقوق نہیں مل سکے ہیں۔ یہاں طویل عرصے سے صنفِ نازک کی حالت قابل زار بنی ہوئی ہے۔ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کبھی نہیں سوچا گیا۔ گھریلو تشدد ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے خواتین کا جینا دشوار کر رکھا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ نئے زمانے کی نئی لڑکیاں اس کے خلاف مکھرتا سے اپنی آواز اٹھا رہی ہیں۔ اوورآل اگر عورتوں کے حقوق کی بات کریں تو یہاں پہ کوئی ایسا جو ہے حقوق نہیں ملتے، کیونکہ یہاں پہ عورتوں کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، ان کو جو ہے باہر ہراساں کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے مردوں کی مینٹلٹی کچھ ایسی ہے کہ وہ عورت کو جو ہے اڑان میں نہیں دیکھ سکتے، یعنی جلتے ہیں، ایسے ہی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، یعنی اور یہ ہے کہ تشدد ہوتا ہے، ان کو جو ہے ارلی چائلڈ میرج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بچے یا چھوٹے بچی ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، مطلب وہ سب کچھ جو ہے معاملات کو سلجھا نہیں سکتے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کو تشدد کا جو ہے شکار بنا دیا جاتا ہے گھروں کے اندر۔ گلگت بلتستان میں خواتین کی جانب سے خودکشی کیے جانے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، جو باعث تشویش ہیں۔ کاغذوں میں دکھانے اور بتانے کے لیے تو یہاں کئی ساری غیر سرکاری تنظیمیں خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن اصل میں ان کی تعداد اونٹ کے منہ میں زیرے کے سامان ہے۔ جو 1-2 تنظیمیں خواتین کے لیے کام کر بھی رہی ہیں، وہ ان کے حقوق کی بات زور شور طریقے سے نہیں اٹھاتی، جس سے خطے میں بیشتر خواتین کی آواز دب کر رہ جاتی ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان ہو رہے فرق کو ختم کرنے کے لیے ہی آدھی آبادی اپنی مانگ شدت سے اٹھا رہی ہے۔ تو ہمیں وہ سارے نہیں ملتے حقوق جتنے دوسرے پروونسز میں ملتے ہیں۔ اب اسلام بھی رکھتا ہے نا عورتوں کے اوپر کچھ رائٹس رکھتا ہے، تو وہ سارے گلگت کے وہ اس شہر میں نہیں ملتے۔ ہمیں زیادہ فریڈم نہیں ملتی، ہمیں مطلب ماں باپ سے ہی سب سے پہلے تو ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے کہ ہمیں، اور دوسری بات اگر ماں باپ مان بھی جائے کسی چیز کے لیے تو معاشرہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ چیز ہم کر سکیں، جو مین سے کمپیئر ٹو مین ہمیں سارے رائٹس نہیں ملتی ہے۔ گلگت بلتستان میں خواتین کی شہرِ خواندگی بہت کم ہے۔ جو تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے جس سے کہ خواتین خود کفیل بن سکیں۔
यहाँ आला तालीम पर तो कभी जोर दिया ही नहीं गया, जिससे बाइस खवातीन को रोजगार नहीं मिल पाता। अगर कुछ खवातीन जद्दोजहद करके आला तालीम हासिल कर भी लेती हैं तो उनके लिए गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में 1% से भी कम असामियां रखी जाती हैं। जो कबाइली इलाके हैं वहाँ पे जो लड़कियां हैं उनको बहुत बॉन्ड किया जाता है, यानी वो आज़ादी से जाके पढ़ नहीं सकते हैं, वो यहाँ पे कोई प्रोफेशनल इदारे में जाके वो काम नहीं कर सकती है, वो उसको ज़्यादा बॉन्ड किया जाता है। बॉन्डिंग की वजह से उनका दिमाग जो होता है और भी बॉन्ड हो जाता है, इस वजह से वो घरों से निकलते ही नहीं, इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। और इसमें ज़्यादातर सोसाइटी भी इन्वॉल्व है। सोसाइटी ये कि अगर हमारे माशरे में मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हम मतलब फ्रीडम होके कहीं जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं या भी कोई काम करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले मुआशरे ही बातें बना रहे होता है कि ये लड़की होके ये कर रही है, वो कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत खवातीन को लेकर कितनी संजीदा है, इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि मकामी हुकूमत की काबीना में कोई खातून वजीर नहीं है। यहाँ हर शोबे की तरह सियासत में भी खवातीन की शमूलियत बहुत कम है। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन के हुकूक पर बहस तो बहुत होती है, मगर जब फैसला साजी की बात आती है तो कंट्रोल मर्दों का ही है, क्योंकि जहाँ कानून मंजूर होते हैं वहाँ अक्सरियत मर्दों की है। यहाँ पे जो ना वुमेन आज़ाद नहीं घूम सकती बाहर, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू पूरे पाकिस्तान में। औरतों का हकूक मेरे ख्याल से जो ना वो अपनी पसंद की शादी नहीं कर सकती, उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम, उसके अलावा अपने हक में आवाज़ तक नहीं उठा सकती। अगर उठाती है तो उनका माशरा उनका साथ नहीं देता। आज 21वीं सदी में जहाँ दुनिया तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वहीं गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन को दिन ब दिन पीछे धकेलने की साजिशें की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी जिले में कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो खवातीन की शिकायतों का अजाला कर सके या इन्हें ये यकीन दिला सके कि इनके साथ मजीद नाइंसाफी नहीं होगी और इन्हें इंसाफ मिलकर रहेगा। अच्छी बात यह है कि नए जमाने की नई लड़कियां इसके खिलाफ मुखरता से अपनी आवाज उठा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन की बदहाल जिंदगी देखने के बाद फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के दूर दराज सरहदी इलाकों के मकामी आवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात देने के लिए इंतजामिया पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। लोगों की नक्लो हमल को आसान बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से पक्की सड़कें और मजबूत पुलों को तामीर किया जा रहा है। इस सिमत में अखनूर इलाके के मनावर तवी पर तकरीबन 225 मीटर लंबा पुल का तामीराती काम अपने आखिरी मरहले तक पहुंच गया है, जिसे मुस्तकबिल में आसपास के देही इलाकों के लोगों के लिए रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ी नेमत माना जा रहा है। ये है सरहद से मुतासिल अखनूर के दरिया मनावर तवी पर तैयार होने वाला पुल, जिसे PW महकमे की जानिब से तकरीबन 15 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा रहा है। तकरीबन 225 मीटर लंबा ये पुल मुस्तकबिल करीब में बरदोह से धाखर तक लोगों के लिए लाइफलाइन साबित होगा। इसके जरिए इलाकाई तरक्की को मजीद तकवीयत मिलेगी। ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसकी लागत ये 15 करोड़ की लागत से तैयार होगा। ये CRF में इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया है। तो इसमें ये लोगों की बहुत देर से डिमांड थी। लोगों को बहुत परेशानी आती थी कि टक्कर ब्रिज, टक्कर के पार जो बलडो में है, जहाँ सेरी प्लाई में है, जहाँ कमाला में है, उन लोगों को बहुत घूम के आना पड़ता था। इस ब्रिज के कारण कम से कम 20-25 किलोमीटर जो है वो चार्टर लेंथ हो जाएगी हमारी। सेंट्रल रोड फंड मंसूबे के तहत तैयार इस पुल से
50,000 मकामी लोगों को फायदा होगा। इसके जरिए इलाका मकीनों को बराह रास्त जिला राजौरी के तहसील सुंदर बनी तक की कनेक्टिविटी दस्तयाब होगी। काबिल गौर है कि इससे कबल लोगों को दरिया पार करके आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बहरहाल इस पुल का तामीरी काम अपने आखिरी मरहले में है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि जैसे ही इसका इफ्तिताह हो जाएगा लोगों को बेहतर आमद-ओ-रफ्त मिलने लगेगी। अभी देखो अभी कितना अच्छा पुल बन चुका है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जाने की। कहाँ पलामला जाओ, जम्मू जाओ, 10 मिनट में जहाँ भी जाना चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। इसलिए हम अपनी सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सही है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों के अवाम को नक्लो हमल में थोड़ी दिक्कत का सामना रहता है, लेकिन लोगों की इस शिकायत को जल्द से जल्द दूर करने के लिए बल्दियाती महकमा लगातार लगा है। महकमे की जानिब से इस पुल का तामीरी काम भी जल्द मुकम्मल होगा और आने वाले दिनों में इसे अवाम की खिदमत में शुरू कर दिया जाएगा। इस ब्रिज का जो बेनिफिट है वो 10 गांव के लोगों को इस ब्रिज का बेनिफिट होगा कि जो लोग तवी को क्रॉस करके या किश्तियों में धक्के खाते हुए जाते थे, वो कई दिनों तक इस नाले को इस गांव के लोग यहाँ क्रॉस नहीं कर पाते थे। और यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल है हमारा हायर सेकेंडरी दखन, तो वहाँ पर कई दिनों तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और यहाँ अध्यापक समय से स्कूल नहीं पहुँच पाते थे यहाँ ब्रिज ना होने के कारण। और आज हमें ये जो ब्रिज एक हमें गिफ्ट के तौर पर ये मोदी सरकार ने आज सौंपा है। राजौरी, पुंछ और ऐसे ही सरहदी इलाकों की तरह आने वाले दिनों में इस पुल से मकामी लोग आसान नक्लो हमल के साथ ही इलाके की तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों में बढ़ोतरी की उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि अब दर्जनों गांव के हजारों लोगों को इसका फायदा पहुंचने वाला है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।